اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت پیدا کی، یعنی انسانوں کو پیدا کیا، اور اس کے بعد یہ دنیا اور یہ دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا شروع ہونے والی ہے، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ان میں کون زیادہ اچھے عمل والا ہے، کس کے عمل اچھے ہیں اور کس کے عمل خراب ہیں۔ اس لیے دنیا میں جو بھی انسان آیا اسے یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اسے جانا کہاں ہے۔ قرآن پاک میں آنے سے زیادہ توجہ اور فکر جو دلائی گئی ہے وہ کہاں جانا ہے، اس پر بحث کی گئی ہے، اور انسان اسی تعلق سے غافل ہے اور اسی لیے وہ عمل نہیں کرتا۔ اگر انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ یہ دنیا آزمائش ہے، ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، تو بہت سی مصیبتوں میں اسے خود بخود صبر آ جائے گا۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اسباب عیش، راحت، آرام کے جو اب ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنی خودکشی، سوسائڈ انسان اس وقت جان دے رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا ایسا۔ لوگ جنگلوں میں رہتے تھے، جھوپڑیوں میں رہتے تھے، پہننے کو بہت زیادہ میسر نہیں تھا، کھانے کو بہت زیادہ نہیں ملتا تھا، لیکن اس کے باوجود خودکشی کا تناسب، خود اپنی جان دے دینا، ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ لیکن اس وقت راحت اور آرام کے باوجود یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمانوں میں اس کا تناسب کم ہے، لیکن بڑھ بھی سکتا ہے۔ تو ہمیں وہ اسباب اور وہ ذرائع دیکھنا چاہیے، وہ اسباب کن وجوہ سے انسان ایسا قدم اٹھاتا ہے، اور اس کے سدباب کی کیا شکلیں ہیں، کیا ہم کریں کہ یہاں تک ہماری نوبت نہ پہنچے۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے ہندوستان کی آپ اگر لے لیں، اچھا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو جتنا راحت اور آرام میں ہے، تعلیم یافتہ طبقہ، مالدار طبقہ، وہ علاقے یا وہ ملک جہاں خوشحالی زیادہ ہے وہاں یہ چیز زیادہ پھیلی ہوئی ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ہم جو ہندوستان کی صورتحال ہے وہ یہ کہ یہ 10 سالوں میں یہ گراف تقریباً دوگنا سے زیادہ ہو گیا ہے۔ ایک رپورٹ ہے جس میں آج سے 10 سال پہلے جو تناسب تھا وہ تقریباً 6000 سے کچھ زائد کا تھا، کہ اتنے خاص طلبہ۔ اچھا ایک عجیب بات یہ ہے کہ سوسائڈ اور خودکشی کرنے والوں کی عام طور سے 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو طلبہ اور طالبات، پڑھنے والے اسٹوڈنٹ، دوسرے کسان یا تاجر، اور تیسرے عاشق زار جو عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ طلبہ اور طالبات کی ہے۔
حالانکہ ایجوکیشن اور تعلیم آدمی کو ہمت دیتا ہے، ہمت سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے، جد و جہد کرنے کا حوصلہ ملتا ہے، لیکن اتنے ہی زیادہ طلبہ اور طالبات اس کا شکار ہیں۔ اور طلبہ یعنی اسٹوڈنٹ لڑکوں کے مقابلے میں جو طالبات ہیں، جو لڑکیاں، ان کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ جو اسلامی نظریہ اور کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مرد کمائے گا، عورت پڑھے لکھے سب کچھ کرے، لیکن اصل اس کی ذمہ داری گھر کی۔ لیکن جب اس پر ڈبل برڈن ڈال دیا گیا، بوجھ ڈال دیا گیا، تو اس وقت طالبات کی تعداد خودکشی کی زیادہ ہے۔ تو یہ گراف 10 سال میں دگنا ہو گیا، تقریباً 2022 کی جو رپورٹ ہے، تقریباً 14,000 طلبہ اور طالبات نے خودکشی کی۔ آج ہی کی ایک رپورٹ ہے کہ IIT کانپور جو ہندوستان کے 5 IIT میں یعنی ٹاپ 5 میں آتا ہے، اس میں ایک طالبہ، ایک لڑکی نے جو PhD کر رہی تھی، آخری سال تھا، اس نے خودکشی کی۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس کے لیے کیا پرابلم تھی، کیونکہ اس کو تو PhD کے زمانے میں ہی جو اسکالرشپ ملتی ہے وہ تقریباً 50 سے 60 ہزار روپے تو خالی PhD کی اسکالرشپ ہوتی ہر مہینے، جو عام طور سے لوگوں کی تنخواہیں بھی نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد اس کی جاب لگتی کہیں، کتنا برائٹ اس کا بظاہر فیوچر تھا، مستقبل تھا، لیکن اس نے سوسائڈ کر لی۔ اور نوٹ میں یہ نہیں کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ کسی نے مجھے ہراسمنٹ کیا یا کسی نے ایسا، اس نے خود اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ تو یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آخر طلبہ اور طالبات میں یہ تناسب کیوں زیادہ ہے؟ اچھا، عجیب بات ہے کہ ہندوستان میں وہ صوبے جو زیادہ ترقی یافتہ مانے جاتے ہیں، وہاں یہ تناسب زیادہ ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ معلوم ہو کہ سب سے زیادہ مالدار صوبہ تامل ناڈو کا ہے، اور تیسرے نمبر پر مہاراشٹر کا تقریباً آتا ہے، اور سب سے زیادہ سوسائڈ کرنے والے بھی تامل ناڈو کے اور مہاراشٹر کے۔ اسی طرح کوٹا جو آپ جانتے ہیں، جو ایک ہب ہے ایجوکیشن اور کوچنگ سینٹر کا، اس کے بعد نمبر وہاں کا آتا ہے۔ یعنی پڑھنے، ابھی زندگی بھی شروع نہیں ہوئی، اصل لائف بھی ابھی شروع نہیں ہوئی، اور ابھی سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو اس پر غور کرنے کی بات ہے، اس پر تو حکومتوں کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ ایسا آخر کیوں ہے۔ لیکن بہرحال ہماری جو ایک سماجی اور انسانی اور ایک اسلامی ذمہ داری ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو۔ مسلمان صرف اپنے لیے نہیں جیتا، بلکہ وہ ملک کے لیے بھی، پوری انسانیت کے لیے اس کے دل میں درد اور فکر ہونا چاہیے۔ تو یہ جو طلبہ اور طالبات میں یہ بڑھتا رجحان ہے، اس کی وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ مقصد بہت واضح ہے۔ وہ کیا؟ یعنی وجوہات بہت واضح ہیں کہ کس وجوہ سے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم کسی سے بہت زیادہ توقعات باندھ لیں، ماں باپ اپنے بچے سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لیں، اور اس پر تعلیم کا اور ایجوکیشن کا ایسا بوجھ ہو جائے، ایسا پریشر ہو جائے کہ اسے برداشت نہ کر سکے۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ حالانکہ ہر انسان کو اللہ نے الگ استعداد اور صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے۔ ناکامیاں کبھی کامیابیوں کا زینہ بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں ناکامی سب سے پہلے کامیابی کا زینہ ہے۔ محمود غزنوی نے 16ویں مرتبہ ہندوستان کو فتح کیا، 15 مرتبہ تو وہ ناکام ہوا۔ تو ناکامیاں یہ کامیابیوں کا زینہ ہوتی ہیں، لیکن وہیں پر انسان الجھ کے رہ جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ سوسائڈ کر لیں یا کیا کر لیں، لیکن بہرحال وہ اپنے دن کے پکے یا جو بھی ہے پڑھائی انہوں نے چھوڑ دیا۔ کچھ دن تک انہیں بڑا افسوس رہتا ہے، بعد میں کاروبار کر لیتے ہیں، اور کاروبار میں بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں کہ شاید پڑھ کر کے اتنی ترقی نہ حاصل کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک الگ میدان دیا ہے، اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
تو سب سے زیادہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ طلبہ اور طالبات میں تعلیم کا پریشر، نوکری کا پریشر، ماں باپ کا پریشر، اس لیے وہ اس پریشر کو، اس دباؤ کو برداشت نہیں کر پاتے اور باصلاحیت طلبہ اپنی جان دے دیتے ہیں۔ غبی، کند ذہن، ناکام ہونے والے شاید اتنا جان نہ دیں جتنے وہ بچے جو اچھے ہوتے ہیں لیکن توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ توقعات کو پورا نہیں کر پاتے، اس لیے وہ اپنی جان دے دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں سے بھی، اور جہاں جہاں یہ آواز پہنچ جائے ملک کے بلکہ ہر فرد سے اور برادران وطن سے کم یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ کسی چیز کا پریشر وہ نہ لے۔ دوسرا جو تناسب ہے وہ کسانوں کا ہے، تاجروں کا ہے، ناکام ہو جاتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں، کبھی تو حیثیت سے زیادہ قرض لے لیا، سودی قرض لے لیا، ادا نہیں کر سکے، ناکام ہو گئے، ہمت ہار گئے، سیلاب آیا، کھیتی ڈوب گئی، وہ بھی اپنے آپ کو جدوجہد سے ناکام پاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرض اگر کسی نے لے لیا ہے اور نہیں دے پا رہا تو ایسا تو نہیں کہ حکومت یا وہ فرد اسے سولی پہ چڑھا دے۔ قرآن نے بھی کہا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ کہ اگر مقروض تنگ دست ہے تو مہلت دینا یہ اخلاقی اور شرعی اعتبار سے ذمہ داری ہے۔ تو یہ کوئی علاج نہیں ہے کہ تاجر یا کسان خودکشی کر لے۔ تیسرا نمبر جو خودکشی کا ہے وہ عاشقوں کا ہے۔ کسی کے پیار میں آئے اور موت کو گلے لگا لیا، کبھی دونوں جوڑے لگا لیتے ہیں اور کبھی لڑکے نے اور کبھی لڑکی نے، اس طرح اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کی ایک حقیقت ہے کہ انسان کو شعور بلند کرنے کے بعد، باشعور ہونے کے بعد، 40-50 سال ہونے کے بعد اس کو اپنی زندگی کے جو سب سے حقیر اور سب سے حماقت والا فیصلہ لگتا ہے اور کبھی کبھی اپنے اوپر ہنستا ہے، وہ یہی عشق ہوتا ہے۔ وہ جب اپنے عقل کو یعنی بلند اس کو پہنچ جاتا ہے، پورے عقل کو، تو اپنی زندگی میں جتنی اس نے حماقتیں کی ہیں، بیوقوفیاں کی ہیں، سب سے زیادہ اسے افسوس اسی حماقت پر ہوتا ہے کہ میں کتنا پاگل انسان تھا کہ کسی کے چکر میں آ کر کے میں نے اپنی دولت بھی، اپنی تعلیم بھی، اپنی صلاحیت بھی، اپنا وقت بھی برباد کیا، اور یہ تو کچھ بھی نہیں۔ وہ اسے پا لے تو نہ پائے تو دونوں شکلوں میں اسے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ عام طور سے ایسے لوگ پانے کے بعد اس کو باقی نہیں رکھ پاتے۔ عشقیہ شادی جو لو میرج ہوتی ہیں وہ زیادہ تر عام طور سے ناکام ہی ہوتی ہیں، اور اگر نہیں پایا تب بھی وہ اگر وہ اس کی عمر ہوئی تو اپنی ان لمحات پر وہ افسوس بھی کرتا اور ہنستا بھی ہے کہ یار میں کتنا پاگل اور احمق انسان تھا کہ ایک ایسی چیز کے چکر میں پڑا تھا جو جنون کا ایک شعبہ ہے۔ کہتے ہیں عشق شعبۃ من الجنون، پاگل پنی کا ایک شعبہ ہے، اور اس میں گرفتار تو اس میں پڑا ہوا تھا۔ تو یہ تین طریقے، عام طور سے تین طریقے کیا ہے، یہ تین لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ طلبہ اور طالبات سب سے زیادہ تناسب اس کا ہے، دوسرا مقروض چاہے وہ کسان ہو یا تاجر، اور تیسرا عاشق ذات۔ اس میں ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ عاشق کو تو وہ سزا دنیا میں ہی مل گئی، آخرت میں جو ملے گی تو ملے گی۔ لہذا ہمیں شریعت کی طرف آنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم ان چیزوں سے نجات دیں، نجات پائیں، اور اس کا بہت سمپل اور آسان سا حل ہے۔ وہ کیا، شاید پچھلے جمعے میں بھی بات کہی گئی کہ ہمیں کتنا آگے کی طرف دیکھنا ہے، کتنا پیچھے کی طرف۔ جس طریقے سے ایک کار چلانے والا سامنے دیکھتا ہے، سائیڈ مرر میں کبھی کبھی جھانک کر کے دیکھ لیتا ہے، اگر وہ زیادہ پیچھے دیکھے گا تو ایکسیڈنٹ کر جائے گا۔ آگے زیادہ دیکھتا ہے، پیچھے کبھی بھی۔ اسی طرح ہمیں پچھلی زندگی کم دیکھنا ہے، آگے زندگی زیادہ دیکھنا ہے۔ آپ قرآن میں بھی دیکھیں پچھلی زندگی کا زیادہ تذکرہ نہیں، آگے کی کا۔ تو ہمیں آگے دیکھنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ پیچھے زندگی میں مزید اپنے آپ کو مایوس مت کریں، پیچھے دیکھیں گے آپ مایوس ہوں گے، آپ کا دل ٹوٹے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے، اور اس میں ہر حال میں اللہ، جب آپ آگے دیکھیں گے اور پچھلی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیے کہ قسمت میں یہی تھا، تو آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو اگر مگر مت لگایا کرو۔ کبھی خود انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اور کبھی اس کے دوسرے رشتہ دار اور قریبی لوگ اور دوست اس سے کہتے ہیں اگر ایسا کر لیتے تو کاروبار میں یہ نہ ہوتا، اگر ایسا کر لیتے تو یہ ٹائمنگ یہ ہوتی تو یہ ہو جاتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر مگر یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔
شیطان نے وہیں پر آپ کے دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا یہ ہے کہ اگر مگر نہ کر کے اللہ کے حوالے کر دو کہ قسمت میں یہ تھا اور قسمت میں یہ ہونے کی وجہ سے یہ ہو گیا، اور کبھی بھی ناکامی کو ناکامی کے انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے نگاہوں میں وہ ناکامی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی بہتر راستہ کھولا۔ آپ یہ بتائیے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈالا گیا، دنیا کا کوئی عقل مند انسان کہہ سکتا ہے کہ وہ کامیابی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کنویں سے نکال کر کے مصر کا بادشاہ، بے تاج بادشاہ بنا دیا۔ تو کبھی کبھی یہ ناکامیاں جو ہوتی ہیں وہ کامیابیوں کا زینہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ سوچے کہ اللہ نے تو پیدا ہونے سے پہلے میری قسمت میں یہ لکھ دیا تھا، شاید اللہ کی طرف سے کوئی خیر مقدر ہو، اس طرح اسے تسلی مل جائے گی۔ اور مسلمان کا ایک بہت بڑا آسرا و سہارا ہوتا ہے قسمت، تقدیر۔ دوسری تمام دنیا میں مذہب والے اور قومیں اس سے محروم ہیں، ان کے پاس صبر اور تسلی کا کوئی ذریعہ نہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس ایک صبر اور تسلی کا ذریعہ اور حقیقت ہے کہ انسان اللہ کے حوالے کر کے تسلی حاصل کر لیتا ہے اور اگلی زندگی وہ شروع کرتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ خودکشی کا ایک تو آخرت کا بھی نقصان ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی اس طرح کا کام کرے گا تو جہنم میں بھی اسے اسی، اگر زہر کھایا ہے تو اس ذریعے سے، کہیں سے کودا ہے تو جس انداز میں اس نے اپنی زندگی کو ختم کیا ہے، آخرت میں وہ اسی طرح اس کو سزا ملے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص نے خودکشی کی، آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ناراضگی کی وجہ سے۔ تو اسلام مذہب جو ہے وہ ہمت جٹانے والا، ہمت دلاتا ہے، ہمت توڑنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کبھی کسی کے ساتھ اگر اس طرح کی بات ہو جائے تو وہ نہ خود اپنا دل توڑے، وقتی حالات ہوتے ہیں، اور نہ کوئی اس کا دوسرا دوست اسے اگر مگر کہہ کے اس کے ذہن کو خراب کرے، بلکہ اسے قسمت کی طرف محول کریں، قسمت کی طرف اسے پھیریں، اللہ کی طرف اس کو توجہ دلائیں، کامیابی کی طرف اس کو کہ یہ تو وقتی حالات ہیں، انشاءاللہ ایک وقت کامیابی ہے، ایک وقت آئے گا کہ جب کامیابیاں قدم چومے گی۔ تو اس لیے اس موقع پر جو بات کہی گئی وہ یہ کہ خودکشی کا تناسب جو اس وقت بڑھ رہا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے سدباب کی ضرورت ہے۔ لہذا اپنے بچوں پر تعلیمی پریشر نہ ہو۔ اگر وہ کاروبار انہوں نے شروع کر دیا ہے، کوئی آدمی ناکام ہونا نہیں چاہتا، تو کاروباری اعتبار سے اگر کبھی 19-20 ہو جائے، اتنا پریشر گھر والے مت ڈال دیں، اتنی توقعات اس سے مت وابستہ کر لیں، ایسی امیدیں مت باندھ لیں کہ بعد میں وہ اگر امیدوں پر کھڑا نہ اترے یا وہ ان چیزوں کو نہیں کر سکا تو وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے، پھر اس سے زیادہ نقصان ہوگا۔ تو اس لیے اسلام نے ہمیں حوصلہ دیا ہے، ہمیں دنیا میں حوصلے کے ساتھ جینا چاہیے اور ان چیزوں کو پس پشت ڈال دینا چاہیے۔ کیا چیز ہوتی ہے ٹینشن اور کیا ڈپریشن؟ ایک مومن اور ڈپریشن کا شکار ہو، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں، ممکن نہیں ہے کہ ایک ایمان کی قوت اس کے اندر ہو اور وہ ڈپریشن پر چلا جائے۔ ڈپریشن کا تو مطلب یہ ہو کہ اسے اللہ پر بھروسہ نہیں، اسے اللہ پر یقین نہیں، اسے قسمت پر بھروسہ نہیں ہے، اسے قضاء و قدر پر یقین نہیں ہے۔ تو ایمان والا ہو کر کے ڈپریشن پر چلا جائے، سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن آج ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اور مسلمانوں مردوں سے زیادہ عورتوں کے ڈپریشن کا شکار ہے۔ بہرحال ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر لانے کی ضرورت ہے، حوصلے کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم انشاءاللہ حوصلے کے ساتھ جئیں گے تو ہمیں ان ناکامیوں میں بھی ایک خوشی میسر ہے، اس میں بھی ایک لذت محسوس ہوگی، اور وہ بھی ایک کامیابی کا ہمیں زینہ نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔